بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، حکومت پنجاب نے بلا امتیاز اور بلا تخصیص احتسابی عمل شروع کیا اور وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق قبضہ مافیا کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ تمام ریاستی اداروں نے بڑی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ گزشتہ حکومت میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی گئیں، سرکاری زمینوں پر قبضہ کر کے پیٹرول پمپ اور سینما گھر، کمرشل پلازے، ویگن سٹینڈ بنائے، اربوں روپے کی ٹیکس چوری، کنورشن فیس و دیگر محصولات چوری کیے اور ملکی اداروں کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ گزشتہ دور حکومت میں اداروں اور سیاستدانوں کے گٹھ جوڑ سے ملکی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن ہم نے آتے ہی اداروں کو سیاسی مداخلت سے آزاد کیا اور خود مختار بنایا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہی اداروں نے 5 ارب روپے سے زائد کی مالیت کی سرکاری املاک اور زمینیں واگزار کرائی، جس میں شہری اور دیہاتی علاقوں کی اربوں روپے کی لاکھوں ایکڑ اراضی شامل ہے۔ ہماری حکومت تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر 425 ارب روپے کی 1,44,439 ایکڑ اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کرائی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن وقت کی اہم ضرورت ہے، اور یہ آپریشن بلا امتیاز کیا جا رہا ہے اور مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ یہ قیمتی سرکاری اراضی قبضہ مافیا سے محفوظ کیا جا سکے گا۔ اب میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ یہی قبضہ مافیا مختلف سرکاری محکموں کی زمینوں پر سالہ سال سے قابض ہیں، جن میں محکمہ اوقاف کی 90,516 کنال اور محکمہ جنگلات کی 5,997 ایکڑ اربوں روپے کی مالیت کی زمین بھی قبضہ مافیا کے زیر تسلط ہے۔ اس حوالے سے میں نے آج ان محکموں کے متعلقہ سیکرٹری صاحبان اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ سخت کریک ڈاؤن شروع کر کے یہ زمینیں مافیا سے جلد از جلد واگزار کرائی جائیں اور ان کے خلاف فوجداری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ قبضہ مافیا کے خلاف یہ آپریشن ہماری جماعت PTI اور حکومت کے اہم ترین مقاصد میں شامل ہیں۔ سرکاری زمین واگزار کرانے کے بعد مزید مثبت مقاصد کے لیے استعمال کی جائے گی، جو کہ عوام کی فلاح و بہبود پر مبنی ہوگی۔ اس کام کے لیے چیف سیکرٹری پنجاب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی گئی، جس میں انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب بھی شامل ہیں۔ انشاءاللہ شب و روز محنت کر کے سرکاری زمین کو قبضہ مافیا سے واگزار کرائی جائیں گی اور پورے پنجاب میں اربوں روپے کی مالیت کی واگزار کرائی گئی زمین کو عوام کی فلاح بہبود کے مقاصد کے لیے استعمال میں لایا جائے گا۔ مطالبہ کریں گے یا ان کے اس بیان کو اسٹیٹمنٹ کا غیر مقدم کریں گے؟ حکومت اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ سب سے پہلے جو کرونا کی بات آپ نے کی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس کی تیسری لہر ہے اور انفیکٹیوٹی ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے جو NCOC سے اور جو ہم یہاں کابینٹ کمیٹی روزانہ بیٹھتی ہے، اور اس میں جو SOPs ایشو کرتے ہیں وہ عوام کے مفاد کے لیے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں ماسک پہننا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد جو ٹائمنگ ہیں، جو گیدرنگ ہیں، جو ہماری سکولز ہیں، جو جس طرح سے ہم نے جتنے ایکشن کیے ہیں وہ عوام کے مفاد کی خاطر ہم نے کی ہیں، تاکہ اس کا کم سے کم اس سے لوگ افیکٹ ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو ویکسینیشن ہے وہ پورے پنجاب کے اندر سٹارٹ کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 114 سینٹرز ہم نے بنائے ہیں جو پنجاب کے اندر جو کام کر رہے ہیں، اور اس میں جو بڑے شہر ہیں اس میں ہم یہ بھی اب کرنے جا رہے ہیں کہ بسز سے ہم جو ایلڈرلی لوگ ہیں ان کو ہم وہاں سے پک کریں اور ان کی ویکسینیشن کر کے دوبارہ ان کو ہم ڈراپ کریں۔ تو اس سے پہلے بھی الحمدللہ حکومت نے بڑی اچھی طرح کرونا کو ڈیل کیا ہے اور پوری دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا، تو انشاءاللہ اب بھی کریں گے، اور اس میں احتیاط کی بڑی ضرورت ہوئے گی۔ اس کے بعد آپ نے سوال کیا تھا کہ مہنگائی ہے اور رمضان شریف آنے والا ہے، اور اس کے رمضان پیکیج کے حوالے سے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کل ہی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں ہم نے ان ڈیٹیل میں تمام چیزوں کو ڈسکس کیا ہے،
اور رمضان پیکج کو ہم نے فائنل کیا ہے۔ اس دفعہ انشاءاللہ حکومت پنجاب 7 ارب روپے سے زیادہ کی ریلیف دے گی پنجاب کے لوگوں کو، اور جو ریٹس ہیں اس کو ہم انشاءاللہ 2018 کے جو ریٹس تھے وہاں پہ ہم لاک کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس طرح کا ریلیف شاید ہی کبھی دیا گیا ہو۔ اس کے بعد آپ نے بات کی ہے ڈسکا الیکشن کی اور الیکشن کمیشن کی، تو میں یہ کہوں گا کہ الیکشن کمیشن کو ڈسکا والا الیکشن تو نظر آ گیا ہے، اور سینٹ کا جو الیکشن ہوا ہے وہ نظر نہیں آیا۔ ڈسکا میں جو کچھ ہو گیا وہ نظر آ گیا، اور سینٹ میں ان کو کہ الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ ان کو نظر نہیں آیا۔ باقی آپ بات میری سمجھ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں کہ میرے خلاف ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب میں وزیر اعلیٰ نہیں بنا تھا اس دن سے میرے خلاف شروع ہو گیا جب میں نہیں تھا، تو یہ ایک کنٹینیوس سلسلہ ہے، ہر کچھ دنوں کے بعد چلتا رہتا ہے۔ میں ان کو بادر نہیں کرتا، میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، تو مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس صوبے کی عوام کی جتنی خدمت کر سکتا ہوں میں ان کی خدمت کروں اور ان کو ریلیف دوں، یہی میرا ایجنڈا ہے اور یہی میرا مشن ہے۔ اس کے بعد جو لوگوں کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے جو ایک ایڈہاک ریلیف دیا ہے، انشاءاللہ بجٹ میں ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اپنے تمام لوگوں کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ۔ آپ دعا کریں، انشاءاللہ امید ہے کہ اچھائی ہوگی اور ہم لوگوں کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔